اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، اب تک 9 مئی سے اب تک 150 پیشیاں کر چکا ہوں میں عدالتوں میں۔ 150 کیسز کی پیشیاں میں بھر چکا ہوں عدالتوں میں۔ میرے اوپر 150 کیسز تھے، 145 کیسز تھے 9 مئی سے پہلے، اب وہ تقریباً 165 پہ پہنچ گئے ہیں، اور وہ جو نئے کیسز ہر روز آ رہے ہیں، تو یہ بڑی جلدی میں 200 کیسز میں پہنچ جاؤں گا، ڈبل سینچری ہو جائے گی میری۔ اور صرف گھر سے نکلتا ہوں، عدالتوں میں پیشی کر کے پھر گھر واپس آتا ہوں۔ میں یہ آج آپ کے سامنے یہ چیزیں کیوں رکھ رہا ہوں؟ اس لیے نہیں کہ مجھے یہ کوئی کیسز کی وجہ سے میں کوئی کمزور پڑ رہا ہوں یا میں کوئی گھبرا رہا ہوں۔ یہ میں تیار ہوں ہر چیز کے لیے، کہ جب بھی مجھے پتا تھا کہ یہ مافیا کا میں مقابلہ کروں گا۔ مافیا کا مطلب یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ چھوٹا سا طبقہ ہے، یہ ملک کے وسائل کے اوپر کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جب میری حکومت چل رہی تھی تو انہوں نے پورا پروپیگنڈا کیا، میڈیا کے ہاؤسز کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اب وہ ذرا دور دیکھ لیں، کیونکہ اللہ الحق ہے، وہ تو اب اکنامک سروے جو کہ ہر سال معیشت کے اوپر ایک سروے پبلش ہوتا ہے، اکنامک سروے آف پاکستان، اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ ہمارا دور کدھر سے شروع ہوا، کیا حالات تھے ہمارے، سب سے بڑا بیرونی خسارہ، اس کے بعد کرونا کے 2 سال آ گئے، ساری دنیا میں تباہی مچی اس کی، اس سب میں سے نکل کے یعنی آخری 2 سال میں جو ہماری حکومت کی پرفارمنس تھی، وہ اس ملک کی تاریخ میں 2-3 دفعہ ہی ہوئی ہے، اور وہ جب ہوئی ہے تو اس وقت ڈالرز آ رہے تھے امریکہ کے، کیونکہ ہم امریکہ کی مدد کر رہے تھے، یا وہ ایوب خان کے دور میں سیٹو سینٹو، یا پھر ضیاء الحق کے دور میں جو افغان جہاد تھی، اور یا پھر وار آن ٹیرر جو مشرف کے دور میں تھی۔ اس کے علاوہ سب سے بہترین پرفارمنس تھی۔ لیکن آپ اخبار پڑھیں، میڈیا دیکھیں، کہتے جی ہم نے میڈیا کے اوپر کوئی پابندیاں لگائی تھیں، یا آپ صرف اٹھا کے میڈیا دیکھیں کہ کس طرح کی ہمارے اوپر تنقید ہو رہی تھی اور پروپیگنڈا کیمپینز چل رہی تھی۔ اور اب آج کل کے میڈیا پہ آ جائیں کہ پوری طرح میڈیا کا منہ بند کیا ہوا ہے، عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، سوائے کہ اس کے خلاف اس کی کردار کشی کی کیمپین ہو، اس کے علاوہ عمران خان کا کوئی پازیٹیو نام نہیں لے سکتے۔ اور وہ سارے بڑے بڑے جو جہاد کرنے والے تھے آزادی رائے میں، وہ سب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں آج کہ یہ جو میرے اوپر کیسز ہیں اور یہ جو آگے جس طرف جا رہا ہے ملک، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی وجہ سے آج سے 27 سال پہلے میں نے اپنی انصاف کی تحریک شروع کی تھی، کیونکہ میرا ٹائم ساری دنیا میں گزرا تھا، مغرب میں، برطانیہ میں تو ان کا سسٹم سمجھ گیا تھا، تو میں تو بڑی پہلے اس نتیجے پہ آ گیا تھا کہ جس ملک میں انصاف نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، وہاں خوشحالی نہیں ہے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا، اور اسی لیے میں نے پھر 27 سال پہلے اپنی تحریک شروع کی انصاف کی۔ اور میں صرف آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھ لیں کہ جب طاقتور فیصلہ کرتا ہے اس ملک میں، تو کیونکہ وہ قانون کے اوپر ہے، وہ ہر قسم کا ظلم کر سکتا ہے کمزور پہ۔ اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ کہیں عمران خان گھٹنے ٹیک کے ہمارے پاس آ جائے کہ سر جو آپ کہتے ہیں میں تیار ہوں، بس اس کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، ہر قسم کا، میرے پہ بھی نہیں، میرے خاندان کے اوپر، ان کے علاوہ جو تحریک انصاف کے اندر لوگ ہیں جو کھڑے ہیں آج، ان سب کے اوپر اب یہ گزر رہی ہے، ان کے گھروں کے اوپر۔ یعنی میں بار بار بتا چکا ہوں، میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ میں اپنے ملک میں یہ حالات دیکھوں گا کہ چلیں گھر توڑ دیا، بزنسز بند کر دیں، رات کے 3 بجے گھر میں گھستے ہیں 30-40 پولیس والے، اور اپنے منہ کور کر کے گھستے ہیں۔ یہ بھی ذرا سوچیں کہ کئی شلوار قمیض یعنی عام کپڑوں میں آتے ہیں، پولیس کی وردیوں میں نہیں آتے، لیکن کلیشنکوفز پکڑ کے عام گھروں میں آ جاتے ہیں،
وہاں بچے ہوتے ہیں، وہ کئی بچوں کے اوپر کیا گزرتی ہے وہ جب دیکھتے ہیں. اعظم سواتی کے پوتیوں کے سامنے اس کو، بیوی کے سامنے اندر گھس کے رات کے 3 بجے اس کو مارا. سب کے سامنے دیکھ رہے ہیں اس کو مارتے ہوئے، ایک 75 سال کے آدمی کو. اور صرف اس کی غلطی تھی کہ طاقتور بادشاہ سلامت کے اوپر ایک ٹویٹ کر دی کہ باجوہ صاحب شکریہ آپ نے NRO2 دیا ان چوروں کو، اس کے اوپر. یعنی یہ حال ہے یہاں کہ سینیٹر کو بھی نہیں بخشا، وہ آدمی جو اپنی کمائی کر کے باہر سے پاکستان آتا ہے اس کو بھی نہیں بخشا.